بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے خبر پاکستان کی کے پلیٹ فارم پر میں میاں افتخار۔ اس ویڈیو میں ہم موجودہ حالات کے تناظر میں مختلف پہلوؤں پر بحث کریں گے۔ اس وقت جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے اور یہ کس سمت میں جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہم کریں گے وہ آج حکومت کا دو ٹوک اعلان فنڈز جاری نہ کرنے کا، کہ عدالت نے حکم دیا اسٹیٹ بینک کو، اسٹیٹ بینک نے بڑی اچھی گیم کھیلی، قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک نے، کہ جناب انہوں نے کہا ہم نے مختص عدالت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فنڈز جو ہیں وہ مخصوص کر دیے ہیں، اب جب چاہے الیکشن کمیشن کو وہ دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن درمیان میں جو ایک رکاوٹ رکھی وہ بڑی دلچسپ تھی۔ ان کے پاس تمام معاملات کو ڈیل کرنے کے کوئی نہ کوئی طریقے تو موجود ہوتے ہیں جن کا انہوں نے بھرپور طریقے سے استعمال کیا کہ عدالت کے احکامات بھی پورے ہو جائیں اور ہم جو ہے وہ دوسری طرف سے اپنے آپ کو سیف گراؤنڈ پر کھیل بھی سکیں۔ تو قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک نے جو کام کیا، انہوں نے کہا قائمہ کمیٹی کے اجلاس کے اندر کہہ دیا کہ جناب پیسے پڑے ہیں، جب آپ حکم کریں گے ہم دے دیں گے۔ تو عدالت کا حکم نہیں مانا گیا تو حکومت کا مانا گیا، لیکن اس میں مشروط کر دیا گیا کہ یہ فنڈز تب جاری ہوں گے جب حکومت چاہے گی، اس وقت الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں یہ جمع ہو سکتے ہیں، ادروائز نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو حکومت نے آج کے دن کے اندر ہی تمام معاملات نمٹا دیے۔ وہ کس طرح سے نمٹائے کہ آج ہی کیبنٹ کا اجلاس ہوا، کیبنٹ نے وہ سمری منظور کر لی جو کابینہ ڈویژن نے بھیجی تھی، پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور قومی اسمبلی نے یونینیمسلی یہ فنڈز جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا، تو سمری نامنظور ہو گئی۔ اب اس کے نتائج کیا نکلیں گے وہ بڑے بھیانک ہیں۔ سب سے پہلے تو پکڑی جائے گی قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جنہوں نے عدلیہ کے احکامات کی حکم عدولی کی۔ دوسرا جو سب سے بڑا نزلہ گر سکتا ہے وہ وزارت خزانہ کے کچھ افسران پر جنہوں نے یہ ساری گیم کی۔ اس کے بعد جو تیسرا جہاں پہ آئے گا وہ ہے پرائم منسٹر پاکستان، اور وہ ہے جناب شہباز شریف صاحب اور ان کی کیبنٹ، جن کے بارے میں عام طور پہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ان پر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ واضح طور پہ کہا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کس طرح جاتی ہے، کیونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی ایک تقریب کے اندر واضح کہہ چکے ہیں کہ الیکشن ضرور ہوں گے۔ اس کا مطلب کہ کل کا دن انتہائی اہم، نوٹس لیا جا سکتا ہے اور حالات کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے حکومت نے یہ آگ سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، حکومت نے جان بوجھ کر دوزخ میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی ہے، الیکشن کروانے سے بچنے کے لیے یہ تمام حرکتیں کی گئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ڈیولپمنٹ بڑی اہم ہے۔ حکومت مکمل طور پر کھل کر سامنے آ چکی ہے، اعظم نذیر تارڑ حکومت کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہ اس وقت ہر لحاظ سے کوئی نہ کوئی آئینی اور قانونی شک سامنے لا رہے ہیں جس کا استعمال کرتے ہوئے وہ پارلیمنٹ کو سپریم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کا یہ پریشر ہے کہ ہر صورت انتخابات ہوں، ان کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو ان کا بھی مطالبہ اپنی جگہ بجا ہے، کیونکہ وہ بھی آئین کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں، ان کا بھی یہ کہنا غلط نہیں ہے، کیونکہ 90 روز میں اگر اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو 90 روز میں الیکشن ہر صورت ہونا چاہیے، آئین بھی اسی چیز کو کہتا ہے۔ تو آئین کا جو تقدس ہے اس کو بھی پامال نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ آج عدالت میں جو دوسرا پہلو ہم اس کے اندر ڈسکس کرنے لگے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں کپتان پیش ہوئے، انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ عید کے دنوں میں جب چھٹیاں ہوگی، زمان پارک پر دوبارہ اٹیک کا پروگرام بنا رہی ہے حکومت، انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس سے انہیں شاید گرفتاری سے ڈر نہیں ہے، ڈر ہے تو وہ خون خرابے کا، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ ڈر ہے تو وہ کیا کہ خون خرابہ نہ ہو جائے۔ پہلے ذلِ شاہ جیسا ایک ملنگ آدمی، ذہنی معذور آدمی اپنی جان سے گیا، اس کا کچھ نہیں بنے گا، لیکن اب انہوں نے کہا کہ جناب مجھے خطرہ ہے کہ خون خرابہ ہوگا، اور انہوں نے پلان کر رکھا ہے میرے پاس۔ انہوں نے کہا کہ آئی ہیو گاٹ انفارمیشن، مجھے اندر سے اطلاع ملی کہ ان کا یہ پروگرام ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کریں گے اور پورا اٹیک کریں گے۔ تو اس لحاظ سے عدالت اپنا کردار ادا کرے۔ تو عدالتیں بھی موجود ہیں، قانون بھی موجود ہے، آئین بھی موجود ہے، اور یہ لوگ جو اقتدار کے بھوکے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور وہ بھی موجود ہیں جن کی جڑیں عوام میں ختم ہو چکی ہیں، جو اپنے آپ اس ایک سال کے اندر اپنے آپ کو خود جانب حاصل کر چکے ہیں۔ تو اس لحاظ سے کپتان کا خطرہ بھی بڑا اہم ہے، جو انہوں نے بات کی ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور پھر
وہ نہیں چاہتے کہ مزید ذل شاہ یا کوئی دوسرا شخص خون کی نظر ہو جائے، اس کی جان چلی جائے صرف عمران خان کی خاطر۔ تو اس ساری صورتحال سے نپٹنے کے لیے ضروری ہے کہ عدلیہ اپنا کردار ادا کرے۔ بہرحال یہ دوسرا پہلو تھا جو کپتان کا اعلان، اور پھر اس کی بڑی اہمیت، اور اس کے کارکن پریشان ہیں، ان کے لیڈر پریشان ہیں کہ یہ لوگ آخر کس حد تک جا سکتے ہیں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے۔ تیسرا پہلو جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سی جہاں مشکلات ہیں، جہاں چیلنجز ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہ سیاسی عدم استحکام ہے، جس میں اب تمام ادارے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ دوسرے فیکٹر بھی اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جن میں سب سے اہم فیکٹر وہ جرنلسٹ کا ہے، وہ صحافیوں کا ہے، اور وہ بھی اپنے مفادات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ان مفادات کو پورا کرنے کے لیے وہ بھی اپنا اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بدلتے حالات، یہ لمحہ تبدیل ہوتے ہوئے حالات، یہ خاصے خطرناک ہے، یہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو پرواہ نہیں ہے تو وہ صرف حکمرانوں کو نہیں ہے۔ واضح طور پہ نون لیگی رہنما کہہ رہے ہیں، واضح طور پہ ہماری ایک نون لیگی MNA سے بات ہوئی تو انہوں نے بالکل واضح طور پہ یہ کہا کہ بس باجی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ 14 مئی کی جو تاریخ ہے وہ نکل جائے، الیکشن نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب کہ الیکشن نہیں ہوں گے، تو الیکشن کیوں نہیں ہوں گے؟ آئین کہتا ہے کرواؤ، عدالت کہہ رہی ہے الیکشن ہونے ہیں، اسٹیٹ بینک کو حکم دیا گیا کہ وہ فنڈز جاری کرے، لیکن وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ نون لیگ، اس کے اتحادی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ہر طرح کا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا واضح کہ یہ ٹولہ پوری طرح سے تیار کیا ہوا انہوں نے کہ شہباز شریف کو نااہل کروانا ہی کروانا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اگلی کسی گریٹر گیم کا پلان ہو، اس کا اہم حصہ ہو، کیونکہ نیکسٹ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ آصف زرداری گروپ کو دوبارہ سے اقتدار کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں کچھ غیر جمہوری طاقتوں کے، کیونکہ آج کل تمام سٹیپ بھی وہی طاقتیں لے رہی ہیں۔ تو کھل کے تو بات کرنا مشکل ہے، لیکن غیر جمہوری طاقتوں سے ہم بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں۔ سراج الحق صاحب اچانک لانچ ہوئے، انہیں لانچ کیا گیا ہے، بے شک لانچ کیا گیا، لیکن ایک اچھا سٹیپ ہے کہ اگر کسی طرح یہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائے، لیکن یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا۔ دونوں گروپوں میں اتنی زیادہ خلیج ہے، اتنا زیادہ فرق، اتنا زیادہ فاصلہ کریٹ ہو چکا ہے کہ اس کو کور کرنا مشکل ہے۔ اوپر سونے سے سہاگا، ہر ادارہ اپنا رول، اپنا بھرپور منفی کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ تقسیم در تقسیم ہوتا ہوا معاشرہ انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ دنیا میں کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، ابھی چلے دیکھیں سوڈان کی صورتحال انتہائی خطرناک ہوئی پڑی ہے، صرف 2 جرنیلوں کے درمیان وہاں پہ جنگ جاری ہے، اور نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ پورے ملک میں خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو پوری ٹرائی کر رہے ہیں کہ فوج میں بھی کسی طرح سے ڈویژن پائی جائے۔ ایک جرنلسٹ صاحب ہیں، ان کی ہر آدھے گھنٹے بعد ایک ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتی ہے جس میں وہ فوج کے اندر کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے پاس ذرائع ہیں اور ساری اندر کی یہ صورتحال ہے، حتیٰ کہ وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جو ہے وہ 3-4 ماہ کی کارکردگی اور پھر اندر کتنی ڈویژن ہے، کتنے تشویش پائی جاتی ہے، اس کے اوپر بھی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے دلیر ہو چکے ہیں کہ ان کی کوشش ہے کسی طرح جو ہے نا وہ آرمی کے اندر دراڑیں ڈالی جائیں۔ لیکن دیکھیں سوڈان میں صرف 2 جرنیل، آرمی چیف اور ان کا سب آرڈینیٹ، ان اختیارات کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور دونوں کے اپنے اپنے گروپ لڑ رہے ہیں، اور حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب تک 60 سے زیادہ لوگ ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کا تمام نظام مفلوج ہو چکا ہے، ملک پہلے ہی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہوا ہے۔ ساؤتھ سوڈان اور نارتھ سوڈان کی شکل کے اندر سامنے آ چکا ہوا ہے، ایک مسلم اسٹیٹ تھی اور یہاں تک اس کی صورتحال پہنچ چکی، لیکن ہم شاید کسی چیز سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ان جیسی حالات سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس کا بہترین حل ہے اچھا لانچ کیا گیا سراج الحق صاحب کو، اچھی شخصیت بھی اچھی ہیں، اگر کردار ادا کریں، اور دونوں طرف سے وہ ہاکس جنہیں انگلش میں کہتے ہیں پولیٹیکل ہاکس، اگر وہ اپنے کردار کو کرٹیل کریں یا دونوں پارٹی اپنے اپنے ان ہاکس کو پہچانے، تو
بہت کشیدگی سے بچا جا سکتا ہے. حالات اس نیچ پر نہ جائیں کہ پھر آرمی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے, کھول کے سامنے آنا پڑے, ہمیں پھر سے پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ایک مرتبہ پھر واضح طور پر حکومت فوج کرتی نظر آئے. تو ان تمام صورتحال سے بچنے کے لیے ضروری ہے عقل دانشمندی کا ساتھ نہ چھوڑا جائے, بہتر پلاننگ کی جائے. انتخابات ہو سکتے ہیں مئی میں نہیں, اکتوبر میں, اس سے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں ڈیل کی جا سکتی ہے, تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو موجودہ حالات کے بارے میں بھرپور انفارمیشن ملے گی.